السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مثالی تجوید کورس آسان اور مؤثر انداز کے ساتھ آج ہم انشاءاللہ 7واں درس پڑھیں گے صفات کے متعلق۔ صفات صفت کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کنڈیشن، حالت، نوعیت۔ جس طرح ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ تجوید جو ہے وہ دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے مخارج الحروف، دوسرا ہے صفات الحروف۔ یعنی مخرج نکلیں گے منہ کے کس حصے سے، جو ہم نے الحمدللہ اللہ کے توفیق کے ساتھ 17 مخارج کمپلیٹ کر لیے۔ تو اس کے بعد صفات ہیں، یعنی جب وہ حرف ادا ہوگا، حرف کا جب ساؤنڈ آئے گا تو وہ اس کی نوعیت کیسی ہوگی، اس کی کیفیت کیسی ہوگی، وہ باریک ہوگا، موٹا کر کے ادا کریں گے، نرم ہوگا، سخت ہوگا، وہ کیسے جو ہے نا اس کی آواز ہوگی، اس کی حالت کیسی ہوگی، تو اس کو کہتے ہیں صفت۔ تو صفات جمع ہے صفت کی، تو اس کے پہلے ہم فوائد جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا اس کا فائدہ ہے ہم مخرج حروف میں فرق، یعنی ہم مخرج جو حروف ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جس طرح کیا نام ہے، تو دال ہے، تو اور دال مخرج کیا ہے اس کا، رأس اللسان ثناء اولیاء کی مسوڑے، لیکن اس کی صفت دونوں کی مختلف ہے۔ تو موٹا دا ہوتا ہے، تا باریک ہوتا ہے۔ تو صفات پڑھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں حروف کی حالتیں پتہ چل جاتی ہیں، مخرج سیم ہوتا ہے لیکن حالت مختلف ہوتی ہے۔ تو تا، تو تا ایک ہی مخرج ہے، ٹھیک ہے، تو قریب الآواز بھی ہیں دونوں، تو صرف ہمیں صفات سے پتہ چلے گا کہ تو کو کیسے ادا کرنا ہے اور تا کو کیسے ادا کرنا ہے۔ اسی طرح وہ اور ذا، ذا ذا ذا، اس میں صرف سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کو ادا ہم نے کیسے کرنا ہے، جبکہ ان کا مخرج جو ہے وہ سیم ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قوت اور ضعف کی پہچان، قوت اور ضعف کی پہچان، یعنی حرف قوی ہے یا ضعیف ہے، یہ ہمیں صفات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ درجہ کیا ہے، یہ قوی اور ضعیف یہ کیا چکر ہے، انشاءاللہ ہم اس کے اوپر آگے تفصیل میں بات کریں گے۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ حروف کے اندر خوبصورتی آ جاتی ہے۔ زین قرآن باصواتکم، جس طرح ہم نے عبداللہ بن مسعود کا قول پڑھا تھا کہ تجوید کے ساتھ حروف کے اندر خوبصورتی پیدا کرو، تو صفات کے ساتھ خوبصورتی حروف میں آتی ہے، صفات کے ساتھ حروف میں خوبصورتی آتی ہے۔ مخارج میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ مخرج کیسے نکلے گا، یعنی کہ کس جگہ سے نکلے گا، لیکن اس کے اندر خوبصورتی جو ہے وہ ہمیں صفات سے ہی پتہ چلتی ہے۔ تو اس لیے صفات کو پڑھنا سمجھنا بہت اہم ہے، تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس کے اوپر بات ایسا کرتے رہیں گے۔ صفات الحروف یہ بھی تقریباً اگر دیکھا جائے تو کافی سارے ہیں، یعنی لازمہ، پھر غیر لازمہ، پھر لازمہ کے اندر تقریباً متضادہ، پھر غیر متضادہ، ٹھیک ہے، کافی اقسام ہیں۔ تو صفات ویسے بہت ساری ہیں، بہت ساری صفات ہیں حروف کی، تو ان کو تقسیم کر کے جو ہے وہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اس طرح ہم نے مخارج کو سمجھا ہے۔ تو پہلے اس کی جو مین اقسام بنتی ہیں وہ دو بنتی ہیں، ایک لازمہ اور ایک عارضہ، ٹھیک ہے، لازمہ اور عارضہ۔
صفت لازم کون سی ہے اور صفت عارض کون سی ہے. یعنی یہ جو اقسام ہیں یہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں دو اقسام، صفت لازمہ اور صفت عارضہ. اچھا، لازمہ کیسے کہتے ہیں؟ جن کا حرف میں پایا جانا ضروری اور لازم ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ نہ پائی جائیں تو حرف اپنی شکل ختم کر دے گا یا آواز ختم کر دے گا. ٹھیک ہے، کچھ ایسی صفات ہوتی ہیں جن کا حرف میں پایا جانا لازم اور ضروری ہوتا ہے، اگر ہم ان صفت کا خیال نہ رکھیں تو آواز جو ہے وہ اپنی حالت کھو جاتا ہے، اپنی آواز کھو جاتا ہے. اس طرح وہ حرف جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ حرف نہیں پڑھا جاتا، بلکہ وہ حرف اپنی آواز جو ہے وہ کھو جاتا ہے. تو اس لیے لازم صفت کہا گیا ہے اس کو. بعض ہوتی ہیں عارضہ، جس کی تعریف اکثر جو ہے نا یہ کی جاتی ہے کہ جو عارضی پائی جائیں، جو عارضی طور پر پائی جائیں، یعنی کبھی پائی جائیں کبھی نہ پائی جائیں. یعنی کہ اس کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ جن کا خیال رکھنا اتنا ضروری نہیں ہوتا، اور اوپر یہ کہا جاتا ہے جی صفات لازمی کا اگر خیال نہ رکھیں گے تو انسان گنہگار ہوتا ہے. تو عارضہ کا نہ خیال رکھے تو انسان گنہگار تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ اس سے سمجھنا چاہیے، اس سے بھی بچنا چاہیے. لیکن ابھی ہم پڑھیں گے صفات عارضہ بھی اور لازمہ بھی. اس کے اندر دیکھیے گا کہ میں اس کی تعریف جو ہے نا یوں کرتا ہوں، کچھ وہ صفات جو بعض حالات میں پائی جائیں اور بعض میں نہیں، لیکن جن حالات میں پائی جائیں تو ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہہ دینا کہ جی بس اس کا خیال رکھ بھی سکتے ہیں نہیں بھی رکھ سکتے تو اتنی ضروری نہیں ہوتی ہیں. لیکن نہیں، جب پائی جاتی ہیں تو ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. ہاں، جب جن حالات میں نہیں پائی جا رہی صفات تو ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ صفات ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے صفات. اگر صفت پائی جا رہی ہے تو پھر اس کا خیال رکھنا لازم اور ضروری ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کا خیال رکھنا لازم اور ضروری ہے. تو آپ اس کی تعریف اچھی طرح سمجھ لیں. صفات لازمہ کون سی ہوتی ہیں؟ جن کا حرف میں پایا جانا لازم ہے، ضروری ہے. اگر وہ نہ پائی جائیں تو اپنی شکل کھو جاتا ہے، اپنی آواز کھو جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب قو ہے، اس کے اندر صفت ہے استعلاء، اطباق، یہ اس کی صفت ہے. اگر ہمیں نہ پتا ہو کہ طا کے اندر استعلاء صفت ہے، طا کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، بلند کر کے پڑھتے ہیں، تو یہ تا بن جائے گا. ٹھیک ہے، تا بن جائے گا. تو کیا مطلب ہوا کہ لازم ہے اس کو طا صفت کے ساتھ پڑھنا لازم ہے. اگر ہم طا کو طا نہیں پڑھیں گے صفت کے ساتھ جو اس کی صفت ہے تو پھر یہ تا بن جائے گا، طا نہیں ہوگا پھر. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا مطلب. یہ ہے اس کا مطلب کیا تھا کہ لازم ہے، اس کو لازم ہے پڑھنا اس طرح. اگر نہیں پڑھیں گے تو تا بن جائے گا وہ. ٹھیک ہے جی. صفات لازمہ. اب صفات لازمہ کی بھی اقسام ہیں، دو اقسام اس کی، ایک متضادہ اور دوسرا غیر متضادہ، یعنی کہ عارضہ، سوری اپوزٹ. ایک متضادہ اور غیر متضادہ. اچھا، متضادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کا اپوزٹ ہو، متضاد، مد مقابل، اپوزٹ. ٹھیک ہے، اور غیر متضادہ جس کا اپوزٹ نہ ہو. ٹھیک ہے، متضادہ کتنے ہیں؟ 10 اور غیر متضادہ ہیں 7. اب صفات عارضہ جو ہے نا وہ اس کی بات ہم بعد میں کریں گے. فی الحال ہم صفات لازمہ کے اوپر جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں. تو صفات لازمہ میں متضادہ کتنی ہیں؟ 10 اور غیر متضادہ کتنی ہیں؟ 7. اچھا، متضادہ 10 ہے نا تو اس کے 5 جوڑے بنتے ہیں ایک دوسرے کے اپوزٹ. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ اس کے 5 جوڑے بنتے ہیں، جس میں جب ہم اس کے 5 جوڑے بنا لیں گے تو ہمیں فائدہ یہ ہوگا
کہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی، ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو اب یہ والی جو سلائیڈ ہے آپ نے بہت ہی توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے، بہت ہی توجہ چاہیے آپ کی۔ اگر آپ یہ سلائیڈ سمجھ لیتے ہیں تو پھر آگے صفات متضادہ جو ہیں، صفات لازمہ متضادہ، وہ آپ کو بالکل آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائیں گی۔ اگر آپ نے ان کو نہ سمجھا اس سلائیڈ کو تو پھر آگے بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، متضادہ کہنے کی وجہ، اب یہ صرف صفات لازمہ متضادہ کو سمجھنے کے لیے سلائیڈ بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے، سمجھنے کے لیے۔ تو اب یہ آپ یاد رکھیں بات، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے سانس لیتا ہے، سب سے پہلے سانس لیتا ہے انسان۔ اگر پیدائش کے مرحلے کو دیکھے، بچے کو دیکھو تو سب سے پہلے وہ سانس لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آواز آتی ہے، چیخ کی آواز آتی ہے، آواز آتی ہے۔ پھر جب سانس اور آواز الفاظ کی شکل اختیار کرتے ہیں تو اقصی لسان حرکت کرتی ہے، پھر وسط اللسان حرکت کرتی ہے، اور پھر رأس اللسان حرکت کرتی ہے۔ یہ ترتیب آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ سانس، پھر آواز، پھر اقصی لسان، پھر رأس اللسان، ٹھیک ہے، اور وسط اللسان، پھر ہے رأس اللسان۔ یہ جو چیز ہے نا، آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں تاکہ آگے آپ کو بات بالکل آسان لگے۔ سانس، آواز، اقصی لسان، وسط اللسان اور رأس اللسان۔ جب ہم صفات متضادہ پڑھیں گے نا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں اس کے اوپر زیادہ زور کیوں لگوا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ویسے شاید اس وقت آپ کو بات ایسے ہی عجیب سے لگے کہ اس کے اوپر اتنی بحث کیوں کی جا رہی ہے۔ جب صفات پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر ہم نے زیادہ ٹائم کیوں لگایا۔ اچھا، ترتیب آپ نے یہی ذہن میں رکھنی ہے، ترتیب آپ نے یہی رکھنی ہے۔ جی، بات یہاں سمجھ آ گئی؟ سب سے پہلے سانس، پھر آواز، پھر اقصی لسان، پھر وسط اللسان، پھر رأس اللسان۔ اچھا جی، صفات متضادہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں جی ہمس اور جہر، ہمس اور جہر۔ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ جی بسم اللہ۔ ہمس اور جہر، پہلا جوڑا ہمارے پاس ہے ہمس اور جہر۔ ہمس کہتے ہیں کہ حرف کا مخرج سے نکلتے وقت سانس کا جاری رہنا۔ جن حروف کے اندر ہمس صفت ہوگی ان کو ادا کرتے ہوئے سانس جاری رہے گی، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اپوزٹ ہے جہر، تو اس کا ترجمہ بھی اپوزٹ کریں گے، مطلب اس کی تعریف بھی اپوزٹ کریں گے کہ حرف کا مخرج سے نکلتے وقت سانس کا رک جانا، جم کے حرف ادا ہونا۔ اب ہمس کا جو مجموعہ ہے، کن حروف کے اندر ہم صفت ہے؟ فا، ح، ث، ہ، شین، خ، صاد، سین، کاف، تا۔ 10 حروف ہیں جن کے اندر ہمس صفت موجود ہے۔ فحثہ، اس کا مجموعہ کیا ہے؟ فحثہ شخص سکت،
فحسہ شخص سکت. اچھا اف، اف دیکھیں سانس جاری ہے. اح سانس جاری ہے. اث، اث، اہ، اش، اخ، اس، اس، اک، اک، کاف میں ہلکی سی جاری ہے. ات، ات، آخر میں نا ہلکا سا ساؤنڈ آتا ہے، اس میں ہلکی سی سانس جو ہے وہ جاری رہتی ہے. اب اس کے مقابلے کے اندر جو جہر ہے اس کے حروف دیکھیں. اس کے حروف باقی ہیں تقریباً کتنے بچتے ہیں؟ 19 حروف بچتے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں نا ہم شروع کرتے ہیں. الف، الف جو ہے، الف حمزہ زبر آ، آ بالکل سانس رک گیا، آ جاری نہیں رہا. اب، اب نہیں جاری رہا، رک گیا ہے بلکہ ریٹرن ہوا. اس کے بعد تا میں ہے، سا میں بھی ہے، جیم، اج، اج قلقلہ والا جتنے بھی حروف ہیں سانس ریٹرن ہوتی ہے، جاری نہیں رہتی. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ اح سانس جاری ہے. اح، اح، اخ سانس جاری ہے. اد، اد، اد سانس رک گئی ہے. از، اس کو از، از نہیں کرنا بلکہ از، از سانس رک گئی ہے نہیں جاری ہے. اس کے بعد اور رکی ہے. از، از آواز جاری ہوگی لیکن سانس اس میں بھی جاری نہیں ہے. آگے اس، اس سین میں ہے. اش شین میں ہے. اس صاد میں بھی ہے. اض، اض ضاد، ضاد اض، اط نہیں، اض نہیں. آگے ا، ا ٹھیک ہے، سانس نہیں جاری. او، او، او نہیں جاری. آگے کیا ہے؟ غین فا. اف، اف جاری ہے. اق نہیں جاری. اک ہلکی سی جاری ہے. ال نہیں جاری. ام، ام نہیں. ان اور آگے او، میں جاری ہے. آئی نہیں جاری. تو اس 10 میں جاری رہے گی آواز اور 19 میں جاری نہیں رہے گی. امید ہے کہ آپ کو پہلا جوڑا جو ہے وہ سمجھ آ گیا، ہمس اور جہر کا. ہمس میں آواز کا جاری رہنا اور جہر میں آواز کا رک جانا. جن حروف کے اندر ہمس صفت ہوتی ہے ان حروف کو کہتے ہیں محموسہ. حروف کو کیا کہتے ہیں؟ محموسہ. محموسہ حروف کون سے ہیں؟ فحثہ شخص سکت. محموسہ کون سے حروف ہیں؟ فحثہ شخص سکت. اور جن حروف کے اندر جہر صفت ہو ان کو کہتے ہیں مجہورہ. جن حروف کے اندر جہر صفت ہو ان کو کہتے ہیں مجہورہ. تو پہلا جوڑا الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا کہ ہمس اور جہر کا. دوسرا ہمارے پاس اس کا جوڑا ہے شدت اور رخوت. شدت اور رخوت. جس طرح ہم نے شروع میں کہا کہ ہمس اور جہر کا تعلق سانس کے ساتھ ہے، تو اس میں سانس کی بات کی جو ہم نے وجہ پڑھی تھی، سانس، آواز وغیرہ. تو یہ دوسرا جوڑا ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہونا چاہیے آواز کے ساتھ. آواز کے ساتھ اس جوڑے کا تعلق ہے. اور یہ شدت صفت اپنا معنی بھی خود بتا رہی ہے، رخوت بھی معنی خود بتا رہی ہے. ایک بات کلیئر ہوگی، اس کا تعلق آواز کے ساتھ ہے. دوسرا شدت معنی بتا رہی ہے کہ شدت سختی، یعنی اس میں کیا ہوگا کہ آواز رکے گی. شدت میں آواز رکے گی. جہر میں سانس رکتی تھی، شدت میں آواز رکے گی. اور رخوت میں اس کا اپوزٹ ترجمہ ہو جائے گا
کہ آواز جاری رہے گی. اور تیسرا ان دونوں کا توسط ہے درمیانہ درجہ، اس میں ہلکی سی آواز جاری رہے، آواز رکے گی لیکن ہلکی سی جاری رہے گی، بالکل زیادہ غور کرنے سے آواز جاری رہے گی. تو شدت کا کیا تعریف ہوئی؟ حرف کا مخرج سے نکلتے وقت آواز کا رک جانا. شدت کی تعریف کیا ہوئی؟ حرف کا مخرج سے نکلتے وقت آواز کا رک جانا. اور رخوت میں حرف کا مخرج سے نکلتے وقت آواز کا جاری رہنا. ٹھیک ہے. کن حروف کے اندر شدت ہوتی ہے؟ ہم الف جیم دال قاف قاف با کاف تا، یعنی یہ 8 حروف ہیں جن میں آواز رک جاتی ہے، باقی سب میں آواز جو ہے وہ جاری رہتی ہے. پہلا ہے حمزہ ا، آواز بھی رکی ہوئی ہے، سانس بھی رکی ہوئی ہے. اج اد اق اق اب، اس میں بھی آواز رک گئی ہے، ریٹرن ہوئی ہے، سانس بھی رکی ہوئی ہے، آواز بھی اس میں رکی ہوئی ہے. اک اک، آواز رکی ہوئی ہے. ات ات، آواز رک، ایک ہے آواز اور ایک ہے سانس. جب ہم پڑھتے ہیں نا اک اک، وہ ہلکی سی سانس نکلے گی لیکن آواز پہلے کمپلیٹ ہوگی. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ہے اک، ایک ہے اش. جو شین کا اپنا ایک آواز ہے نا، شین کی اپنی ایک آواز ہے، یا سین کی اپنی ایک آواز ہے اس، یا سا ہے اس. ایک حرف کی ایک اپنا ساؤنڈ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سانس. اب کاف اور تا میں پتہ کیا ہے؟ اس میں سانس ہلکی سی نکلے گی لیکن آواز رک جائے گی. اک اک ات ات. جو تا کا اپنی آواز ہے وہ تو رک گئی ہے نا، ہلکی سی سانس جو ہے وہ جاری ہے. اس طرح اس کے اپوزٹ جتنے بھی حروف آتے ہیں وہ 8 اور 5 لن عمر ہے، تو توسط میں یہ لن عمر، اس میں ہلکی سی حرف کی آواز جاری رہتی ہے. سانس جاری رہتا ہے یا نہیں رہتا وہ اوپر ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں آواز ہلکی سی، حرف کا جو اپنا ذاتی ساؤنڈ ہوتا ہے وہ ہلکا سا جاری رہے گا. جس طرح ال ال ال، ہلکا سا جاری ہے. ان ان ان، آواز رکی ہوئی ہے لیکن جو ہے نا سانس رکی ہوئی ہے لیکن آواز ہلکی سی جاری ہے. ان ان آ آ آ آ آ میں شدت ہے، بالکل ہی آواز رک گئی ہے. اور عین میں آ، ہلکی سی آواز جاری رہے گی. ام ام ام، آواز اس کے اندر تھوڑی سی جاری ہے. اور را کی اپنی جو آواز ہے وہ بھی اس میں ہلکی سی جاری ہے. اس کے علاوہ جتنے حروف ہیں اس کے اندر آواز جو ہے وہ جاری رہے گی سب کی. مثال کے طور پر سا ہے، اس اش اس. ٹھیک ہے. اسی طرح باقی جتنے بھی حروف ہیں ان کے علاوہ 5 اجیدو قاتم بکت، اجیدو قاتم بکت، اس میں شدت ہے. اور لن عمر میں توسط ہے، یعنی ہلکی سی آواز جاری رہے گی. اس کے علاوہ جتنے حروف ہیں اس میں آواز رک جائے، اس میں آواز جاری رہے گی. ان میں آواز رک جائے گی. اجید و قاتم میں، لن عمر میں ہلکی سی جاری رہے گی، اور باقی حروف میں آواز جاری رہے گی. یہ 2 حروف ہمارے 2 جوڑے کمپلیٹ ہو گئے، یعنی ہم نے 5 صفات کو ہم نے پڑھ لیا ہے، لیکن ویسے 4 صفات کو پڑھا ہے، یہ ایک ساتھ ہی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو ان 2 جوڑے 4 صفات کی سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ باقی جو ہے وہ صفات ہم کل پڑھیں گے. تو